الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 16واں پارہ سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء 7ویں پارے کی توجہ ریاض۔ سورۃ الانبیاء ان کے تفسیری مضامین کا خلاصہ، تفسیری مضامین کا اکمل صاحب خلاصہ۔ سورۃ مریم کو مریم اس لیے کہتے ہیں، اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ، سیدہ مریم علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ابھی سنیں گے انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین خاص طور پر مذکور ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کے مضامین پورے دین کی بنیاد ہیں، ام المسائل ہیں۔ ان کا مفہوم میں بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، وقت کی بچت کے لیے دوبارہ نہیں دہرا رہا۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے۔ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، ان کے شروع اور آخر میں عموماً قرآن مجید کی عظمت ہوتی۔ قاف ہا یا عین صاد۔ اس سورت کے شروع میں چند انبیاء کے تذکرے ہیں، بعض کے مختصر، بعض کے تفصیل میں۔ سب سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ بہت دھیان سے، بے اولاد لوگ جہانگیر توجہ میری طرف رکھ۔ پانی کسی نے پینا بھی ہوتا ہے نا تو مستیوں کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ ساروں سے گزارا، مسافر، حال حوال یہ فارغ ہونے کے بعد کیا۔ ادب سمجھیں، دین سارے کا سارے کی روح ادب، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ماں کا ادب، باپ کا ادب، استاد کا ادب، قبلے کا ادب، کتاب کا ادب، کاغذ کا ادب، مجلس کا ادب، تعلیم کا ادب۔ ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں تو 1000 ڈیریاں بھر لے۔ یاد رکھو، بے دینی کی بنیاد ہی بے ادبی ہے۔ اس لیے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات مجھے کہنا پڑتا، آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، حال حوال کرتے رہتے ہیں جی، اور کبھی چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں۔ خبر دھیان سے توجہ میری طرف رہے، حتی الوسع پانی سے بھی بچا کریں، آگے پیچھے پی لیا کریں، لیکن بہت مجبوری ہے تو چلو کوئی بات نہیں، پانی گھروں سے ساتھ لے کر آئے۔ ہم آپ کے احترام میں کچھ رکھا دیتے ہیں، یہ اللہ سے اجر لینا، آپ سے آپ کے پاس ہے کیا جی؟ جن کے گھر میں کوئی نہیں سنتا ان کے بغیر کون سنتا؟ اس لیے دین سیکھنے کے لیے جہاں سمجھو انشاءاللہ یہاں ادب کرو گے تمہارا گھر بھی کوئی ادب کرے۔ یہ ادب کی جگہ ہے، قرآن کی مجلس ہے۔ ارادہ کرتے ہو مجھے آئندہ نہیں کہنا پڑے گا جی؟ بعد میں بیٹھو، گھروں میں بیٹھو، اپنی بیٹھکوں میں مجلس بنایا کرو، دین کی، دین والوں کو بلایا کرو، وہاں دل لگی خوش طبیعت۔ یہ توجہ ذرا دھیان سے، توجہ بڑھتی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 120 سال ان کی عمر، ان کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال، اولاد نہ تھی۔ کتنے بے اولاد ہیں، نا امید ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میرے ایک شاگرد کو 18 سال بعد اللہ نے اولاد دی، ایک ہمارے دوست کو 10 سال بعد اللہ نے بیٹا۔ مانگتے رہیں پورے یقین کے ساتھ۔ اور اولاد وہ نعمت ہے جو نیک، اولاد وہ نعمت ہے جو بے دین اولاد فتنہ بن جاتی۔ کل آپ نے واقعہ سنا تھا، سیدنا خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا تھا، جس میں والدین کے دین کے لیے خطرہ بن گیا۔ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں بے دین اولاد کی خاطر والدین نہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے۔ نیک اولاد نعمت ہے، نیک اولاد، اور نیک اولاد ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو انبیاء نے بھی مانگا ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی، نیک اولاد راحت کا ذریعہ، اور خصوصاً جو نیک لوگ ہوں تو ان کی اولاد نیک ہو، وہ خود نیک ہوتے ہیں۔ اگر وہ بے دین کی تو اولاد بھی بے دین ہوگی تو اس کو پریشانی کم ہوتی، وہ آخر میں جوتے پڑیں گے۔ لیکن نیک آدمی کی اولاد بے دین ہو تو اس کی تو دنیا جہنم، چونکہ وہ تو بے دینی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ابھی آپ کو انبیاء کی مثال دینے لگا ہوں کہ انہوں نے بھی انبیاء جیسے اپنا جان نشین صدیق صاحب کہ اولاد مانگی ہے کہ وہ ہمارے جان نشین بنے، جو ہماری محنت دین کی اور قوم و نسلوں میں وہ ہمارے لیے صدقہ
جاریہ بنے. اس لیے کسی عالم اللہ والے کا اگر بیٹا بھی نیک ہو کر جانشین ہو جائے تو عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نے جامعہ اشرفیہ کے سالانہ اجتماع میں یہ دلیل دیتے ہوئے کہا تھا، یہ بہت بڑا مجمع تھا. حضرت ابرار اللہ کا حامد حضرت تھانوی کے خلیفہ میرے حضرت شیخ سارے حضرات، تو فرمایا تھا صورت جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل کر رہے تھے تو اولاد مانگی، یا اللہ میری آل میں ایک نبی بھیجنا. ان ایتوں کے تحت سورہ بقرہ میں فرمایا اگر کسی بزرگ عالم کسی دینی ادارے کے بانی کی آل میں اگر کوئی نیک صالح اہل ہو تو اسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا جانشین. یہ حضرت نے ان ایتوں کے تحت. اور ابھی حضرت دوسری دن حضرت سیدنا زکریا کی ملے گی. حضرت زکریا نے بڑی محنت کی تھی قوم پر، دن رات دین ان کو سکھایا اور دین کی دعوت توحید کی محنت دی. تو بے اولاد تھے، اللہ سے کہنے لگے اللہ میں چاہتا ہوں میری کوئی صالح اولاد ہو جو میرے مشن کی جان نشین ہو اور جو میں نے محنت کی میرے مشن کو بھی آگے چلائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. لیکن اس کے لیے دعا کے ساتھ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اولاد صالح دینا. لیکن ساتھ آپ نے یا اللہ میں کمزور بھی ہو گیا ہوں، دو تین گزارشیں پیش کر دی. یا اللہ میں کمزور ہوں کہ بوڑھا ہوں، اسباب کی دنیا میں اب اولاد کی امید نہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہو. سبحان اللہ. اور میری تمنا یہ ہے کہ میری اولاد میں کوئی میرا جان نشین بنے. یہ دعا مانگی کس نے؟ یہاں آپ کو سامنے ملے گا. اللہ اکبر، یہاں آپ کو ملے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین مانگا تھا کس کو؟ بھائی کو. اللہ نے ان کے دعا مانگنے پر ان کا جانشین حضرت ہارون کو بنا دیا، نبوت دے دی جانشین. حضرت ابراہیم نے اپنی آل میں جانشین مانگا لیکن حضرت ہارون نے تھوڑی سی سستی کی. صدر موسیٰ سمجھے کہ ہارون نے میرے پیچھے کیا کی، سامری کا فتنہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے آ کر تماچے بھی مارے تھے. تو اس لیے عبد الرحمان صاحب جی جانشین میرے ہیں تو سستی کریں گے، جوتے بھی ماریں گے. کان کھول کر سنے گا جی. نیک بننا اور دین کے مشن کو اپنانا. جی کچھے اور چڑیاں پہننے والے جانشین میرے تھوڑے ہوں گے. میرا جانشین تو وہی ہوگا جو قرآن کا خادم ہوگا، جو حدیث کا خادم ہوگا، جو توحید کا دائی ہوگا جی، جو اللہ والوں کا قدر دان ہوگا جی، جو شرعی پردہ کرے. چڑیاں پہننے والے تھوڑے ہوں گے، چڑیاں پہننے والے تھوڑے پھر رہے بہن بیٹیوں کو ننگا کر کے چوک میں کھڑے کرنے والا. جی جی خود نمازیں نہیں پڑھتے، اولادیں بے دین ہیں. پیچھے آپ میں پڑھا چکا ہوں وہ کسی مسجد کے انتظامیہ ہونے کے اہل نہیں. اگر کہیں ہے تو اس کو خارج کر دینا چاہیے، چونکہ معاشرہ بگڑا ہوا جمہوریت کا ہے. جب ان کو خارج کیا جاتا ہے تو ان کو الرجی ہوتی ہے، چونکہ عام ماحول ہے. پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ سورۃ توبہ اور سورۃ بقرہ میں کہ مساجد کی متولی اور انتظامیہ کون ہو، بدقسمتی ایسی ہے کہ 4 پیسے کوئی دے دے. صدر بے دین وہ ہوتا ہے جو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے اس کی سبزی لائی ہوئی بیگم گھر پسند نہیں کرتی، اس کے کپڑے لائے ہوئے بیگم گھر پسند نہیں کرتی. مسجد میں وہ آتا نہیں ہے اور وہ مسجد کا متولی بنا ہوتا ہے، تو پھر مسجد میں سچ کہاں ہوگا؟ امام بیچارے ان کی خوشامد کرتے رہے. اس لیے مسجد ویران اور بے آباد پڑی. دعا کرو اللہ حق سچ سمجھنے کی اور کہنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دینی اداروں کے اور مساجد کے متولی بھی دیندار ہونے چاہیے، جو خود نمازوں کے پابند ہوں گے، بیماری صحت میں نماز پڑھیں گے، توحید اور قرآن کے دائی ہوں گے. وہ الحمدللہ چاہیں گے کہ وہ ان کی تمنا ہوگی کہ گھر گھر قرآن کا مرکز بنے. تو اللہ کے گھر کو قرآن سے ویران ہونے دیں گے؟ بولتے نہیں. اور وہ اللہ کے گھر کو قرآن سے ویران ہے. جس مرکز میں بیٹھے ہو میرے سے پہلے یاد رکھیے یا 86 میں اس کی بنیاد پڑی اور 96 تک 14 امام بدلے تھے. اور جو چودھری ریڈی میڈ میں ہوتا اس کے گھر لا کے سبزیاں دیتے اور اس کی خوشامد کرتے. قرآن سے رب کا گھر خالی. الحمدللہ پہلے دن فقیر نے کہا میں صرف ایک رب کو سجدہ کرتا، میں ہر ایک کا پجاری. یہاں بڑے سے بڑا چودھری ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھ کر آئے، وہ متحد سمجھ کر اپنے آپ کو افسر سمجھ کر. یہ میری پہلے دن کی گفتگو تھی. سمجھ میں ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھا، پہلے دن کی گفتگو تھی. ایک کہنے لگا جی میں اتنا محکمہ بڑے کا افسر ہوں، وہاں لوگ میری اتنا متحد. میں کو خبردار نو ٹاکنگ پولیس. آج بھی میری گفتگو موجود ہے، وہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی حیات ہے میں بھی حیات. میں نے کہا وہاں افسر ہے یہاں متحد ہے، یا مقتدی بن کر آتا ہے مقتدا بن کر. میرا استاد شیخ آتا ہے میں آگے کھڑا ہوں، یا مقتدی بن کر آتا ہے. کبھی بھی آپ نے آپ کو افسر سمجھ کر نہ آنا. یہی باتیں تھوڑی سی چبھتی ہے نا. جی جی گھر کی امام سبزی لاتے انتظامیہ میں، وہ عجیب بات ہے. اس امام نے قرآن کھولا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج 65 کا عملہ یہاں
آج 1000 سے بچے اور بچیاں زائد ہیں. اللہ کے فضل سے ابھی میں وفاق کا رزلٹ اپنے بچیوں کا دیکھ کر آ رہا ہوں. کئی ممتاز اور فرسٹ پوزیشن میں پاس ہو رہے ہیں الحمدللہ. آج اس مرکز سے میری گنتی میں نہیں ہے کتنے حافظ اور عالم دائم قرآن اور حدیث کا فیض پھیلانے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ کسی پینٹ ٹائی والے کسی ریڈی میڈ بابو کے انتظام میں نہیں. کئی آئے اور کئی گئے اور کئی آئے اور کئی گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اب وسطوں کے باوجود جگہ تنگ ہوئی پڑی. 1500 آدمی ایک مہینے کا خرچہ یہاں دیتا تھا. بابوؤں کے حالات میں جانتا ہوں, میرے سامنے ٹھہر نہ کوئی اللہ کی وجہ سے سب کو پتا ہے نا, سب کی ہسٹری کو پتا ہے. بات سنتے ہیں او یہ بنگلے وہ بنگلے فلاں پتن کتنی ہے. ان بیچاروں کے اپنے گھر میں شعبے پورے نہیں ہوتے, انہوں نے کیا کرنا. یہ پتہ نہیں کس خستہ آدمی سے دو چار ہے. آپ کہاں بیٹھے 1500 آدمی ایک بندہ دیتا تھا مہینے کا, اس نے دینا بند کر دیا تو سارے یہ بابو ریڈی میڈ جو ہے سر جوڑ کر بیٹھے مسجد کیسے چلے گی. میں نے کہا تم سارے گھر چلے جاؤ اپنی بیگموں کی سبزیاں پوری کرو, انشاءاللہ یہ مسجد بھی چلتی رہے گی. جس کی ہے وہ چلاتا رہے گا اللہ کرے اور اس کی آواز لگتی ہے. یہ کیسی بات. اس لیے الحمدللہ کل بھی عقیدہ ہے آج بھی عقیدہ. کسی نے تجربہ کرنا 1000 بار کرے, سب سے بڑا چندہ دینے والے کی خوشامدید سے نہیں ہو سکتی. ہاں جی اس لیے کہ اللہ کا کام ہے, آخرت کا کام ہے. کوئی غیر کہی ہے اشرف صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, دعا پر اللہ سچے سچے امام. ہم اپنے شریکوں کو سبق دیتے ہیں کہ امام بن کر کام کرو, غلام بن کر. اور امام بن کر کام کرنا, غلام بن کر. بولتے کیوں نہیں اب تم؟ اگر میں غلام ہوتا تو تمہیں بے ادبی کرتے پر میں ٹوکتا. اور میں نے ٹوکا نا کہ انسان بن کر بیٹھو, ادب سیکھو, کروں گے ادب کھلاؤ, خاندانوں میں ادب کھلاؤ. سمجھ رہے ہو نا. تو آپ کو پتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے. حق کو میرے فروغ بیان کرتے تھے تو لوگوں کو تھوڑی سی الرجی ہوتی تھی, تو حضور نے دعا کی تھی رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا تارا کو الناس ومال من صدیق. اللہ عمر پہ خصوصی رحم کرنا, سچی باتیں سناتے ہیں. لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, لوگ اس کی دوستی سے کتراتے ہیں. تو ہماری دوستی سے بھی کئی کتراتے ہیں. ہمارے کئی شگے تمہارے قریب نہیں آتے, کھری سننی پڑے گی. تو حق تو عجیب ہے نا, آپ کو پتا ہے. میٹھے پہ تو ساری شاید مکھیاں میں بیٹھتی ہیں, کڑوے پہ تو ذرا سوچ برداشت ہو جائے نا تو پھر سی پھوڑیاں سارے دور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی وہ بولتے کیوں نہیں, تم پیچھے دیکھتے ہو, توجہ بیٹھو, پیچھے تمہاری منگیتر آئی, ادھر ہو ذرا بابو بیٹھو. یہ سب تو فائدے کی بات ہے. انشاءاللہ جس کو پچ جائیں گے ٹلی کی طرح ٹنٹناتا پھرے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہمارے سے لوگ امام مانگتے ہیں, اب ہمارے سے لوگ استاد مانگتے ہیں, بڑے بڑے اداروں والے مانگتے ہیں. ایک محنت ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے الحمدللہ. کبھی نظام الاسلام کو کوئی نہیں پہچانتا, اب نظام الاسلام کو پورا عالم پہچانتا ہے, یہاں کے فیض کو پہچانتا ہے. لیکن ہمیں کسی کی پہچان سے غرض نہیں ہے, جس کے ہیں وہ راضی ہو جائے. الحمدللہ حق سچ اللہ کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. رہ گی دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض ہے. لوگوں نے نبیوں پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ دے, کوئی وہ نہ کہہ دے, کسی کی پرواہ نہ کریں, رب راضی رہے. کہو سبحان اللہ. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. سن رہے ہو سو رہے ہو اور سمجھ رہے ہو سو رہے ہو, اور سنت سے سننی ہو, سونے والے سننی ہو, اور سن سے سننی ہو. جاگو ذرا انشاءاللہ میں سمیٹ دیتا ہوں, توجہ ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ کوئی بیٹا مل جائے جو میرا جانشین میرے مشن کو چلائے, میرے لیے صدقہ جاریہ. اور جن جن کی اولاد ہو ان کے لیے اچھے جانشین بنو, ارادہ کرو. آج اچھے جانشینوں کا تذکرہ سنوں گے, بروں کو بھی سنوں گے. اور جن جن کی اولاد ہو نیک بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ, ارادہ کرتے ہو. جن جن کے شاگرد ہو ان کے بھی نیک بن کر صدقہ جاریہ بن جاؤ. اگر میرے سے کچھ سیکھ رہے ہو تو نیک بنو گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو نا. خود نفل پڑھو گے, فرض پڑھو گے تو میرے لیے بھی نفل پڑھ کر دعائیں مانگو گے. خود فرض زکات دو گے تو کبھی 2-4 ہزار صدقہ دے کر میرے لیے بھی دعا کر دو گے. جو اپنے فرض نہیں پڑھتا وہ میرے لیے نفل کہاں پڑے گا؟ جو اپنی فرض زکات نہیں دیتا وہ اپنے بڑوں کے لیے اس نفل صدقے کہاں سے دے گا؟ جو خود حرام میں پڑا ہے اس کے حرام کا صدقہ بڑوں کو کہاں سے جائے گا؟ بدقسمتی سے حرام میں پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے لت پت کر رہے ہیں. سیدنا زکریا کی فکر سنیں, کیا مانگ رہے ہیں؟ اے افسر نہیں مانگ رہے, یہودیوں کا ایجنٹ نہیں مانگ رہے, ہندوؤں کا وفادار نہیں مانگ رہے, اور انگریزوں کا پٹھو نہیں مانگ رہے. رب دے دین میں پھیلاؤ رہا مانگ رہے. منگتے کیوں نہیں تسی؟ بالکل بولتے نہیں. اور تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اللہ کے دین کو پھیلا, اور بولتے نہیں. اور جو رب کا وفادار نہیں, نبی کا وفادار نہیں, اللہ کی قسم وہ تیرا میرا ملک کا قوم کا کبھی وفادار نہیں. جو اپنے پالنے والے کا وفادار نہیں, اپنے نبی کا وفادار نہیں, اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں, وہ میرا اور آپ کا. رب کا وفادار مانگو. رب کا وفادار انسان کب بنتا ہے؟ جب دیندار ہو. اور بولو گے یہ دیکھیں ہے رب انی وانا العظم منی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, وسطال راس شیبہ, میرے بال بھی سفید ہیں,
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن ربا میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. دیکھ لیا آپ نے؟ بولو. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں پچھلوں کے بارے ڈرتا ہوں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی بھی بہانجے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ولی میرا جان نشین دے دے. یارثنی، جو میرا بھی وارث ہو. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو پورے آل یعقوب خاندان کا وارث ہو. ریت سیمنٹ پتھر کا. اور نبی قرآن میں جانتے ہو اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی میراث میں درہم و دینار نہیں جی. وہ کون سا وارث مانگ رہے ہیں؟ اور دین کا. اور بولو وَجَعَلُوا رَبِّ رَضِيًّا. ہائے ہائے واہ واہ. یہ سیدنا زکریا کی دعائیں مانگ لی. اب رب کا جواب سنو. ایک بات یہ بھی سیکھو انشاءاللہ، مانگنا کیسے، اور پتر بھی کیسے، روٹی بھی کیسے، ٹکر بھی کیسے، ہاں جی عزت بھی کیسے، اور رب سے. تو رب کا جواب سنو. یا زکریا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری کمزوریاں مجبور نہ کریں کہ تم سوئیوں کو دیکھنے والے ہو. تو رب کے قرآن کے سمندر میں، رب کی محبت کے اور عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر میں نیتوں کو کھولوں. اللہ کی قسم سحری کا ٹائم ہو جائے، وقت تنگ پڑ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہتا چلو نہ ہونے سے کچھ بیچارے لے جائیں. جواب سنو رب کا. یہاں میں 1.5-2 گھنٹے یہاں بولوں صرف سیدنا زکریا کی دعا پر، اپنے رب کے جواب پر. یا زکریا، کون کہہ رہا؟ جاگو جاگو. اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے لڑکا دیں گے. نام رکھنے کی بھی مشقت تجھے نہیں اٹھانی پڑے گی. نام ہم رکھیں گے یحییٰ. کیسا یحییٰ؟ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، نام یحییٰ رکھا ہے جو آج تک کسی کا نام بھی نہیں. اور اسے بچپنے میں نبوت دے رہے ہیں. تو نے بڑھاپے میں امیدیں رکھی ہیں. ان کے علاوہ کسی کو بچپنے میں نبوت بھی نہیں ملی. یہ پہلے نام بھی کسی کا نہیں. کونسلر بننے کے لیے 1000 پاپڑ بیلتے ہیں. گلیاں صاف کرتے پھر نہیں الو. کہاں صاف کرتے؟ پہلے برساتی مینڈکوں کی طرح منہ اٹھا کر بھاگے پھر ہوتے ہیں، آگے پیچھے سلوٹ مارتے گاڑیوں سے اتر کر. جب جیت جاتے ہیں، الیکشن ختم ہو جاتے ہیں، پھر منہ نہیں بند کر لیتے. ہم بھی کہتے ہیں آگے جی. وہ سب سے بڑا عہدہ دین کا نبوت، اور دنیا کا سب سے بڑا عہدہ بادشاہت. اور میرے زکریا تو نے مجھ سے مانگا، تیرا پتر تجھے دوں گا. نام یحییٰ جو پہلے کسی کا نام نہیں. دنیا کا سب سے بڑا عہدہ بادشاہت، دین کا سب سے بڑا عہدہ نبوت، دونوں دوں گا. اور چوتھی بات حیادار اتنا ہوگا کہ اس نے کسی عورت کو چھوا اور ناجائز آنکھ سے دیکھا بھی نہیں. جی ایسی اولاد دیکھو. سبحان اللہ. دعا کر اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. نوزگی آ رہی ہے، اتر بھی دادیا بندے نوزگی اترنی چاہیے. ہے ابھی تو میں نے صرف جواب رب ہوا یہ تو دیکھ. قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے ربا میں تو بوڑھا، یہ بچہ آئے گا کیسے؟ مقصد کیا کہ میں جوانی میں لوٹوں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا میں کوئی اور نکاح کروں گا، یا کیسے ہوگا؟ اللہ وقد بلغت من الکبر، یا میرا خیال ہے سمیٹ دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. رب جعل لی آیا کوئی نشانی، فرمایا نشانی اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 دن تیری لوگوں سے بات بند ہو جائے گی لیکن ہم سے گفتگو جاری رہے گی. ایتھے 5-10 سال بعد پتر پیدا ہوئے تو میراثی بڑھ جاتے، بنگڑا پاندے نہیں، فرض نماز نہیں چھوڑ دیتے، گلی میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. یہ پتروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو پتروں کو نمونہ دے رہے ہیں کہ پتر تُسے بھی ناچنا. اور ایسا نہیں جی جی توجہ ایسے کی کر دیکھا نہیں آپ؟ اور محنت کریں گے دربار بھاگ لیں. رب کی فرض نمازیں ختم تو مراسیاں دے پتر مراسی بننے تو نبیاں دا پتر دیکھ لو. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے اللہ علامت کیا؟ جب تو دیکھے کہ 3 دن تیری لوگوں سے گفتگو ختم، ہم سے اہ بقا جاری، سمجھ پتر آ رہا. اللہ اکبر.
میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں. اللہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اس کو بھی دیکھنا دے بیچارہ یہ پیچھے مراقبے میں گیا بیٹھا، صبح و شام اللہ کا ذکر. اب سنو نبوت مل گئی بچے کو نبوت. میں کبھی کبھی جب نماز پڑھاتا ہوں آیتیں پڑھتا ہوں ذرا غور کرنا، یہ ان کی خصوصیت ہے. یا یحییٰ، اب اللہ کا خطاب کس کو ہے؟ ابا کو بتلا دیا بوڑھے کو تجھے بیٹا دے رہا ہوں یحییٰ، نام بھی اس کا، ڈگریاں بھی ساری. اب بیٹے سے بات ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ لے لے کتاب مضبوطی سے. انگریزاں دی کتاب سی، ہندوؤں دی سکھا دی دسو یا رب دی او گل کردے نہیں لوڑی ہو. اے اللہ کیڑی کتاب پکڑا رہے تے تسی ساریاں پکڑا دیندے ہو اور رب بھی چھڑوا دیندے، تو پھر جوتے تو پڑھنے ہیں اس رخ جان. جی آگے تو دیکھو وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے دے دی اس کو حکمہ، حکمت مانا نبوت. کب؟ جب صبیہ، یہ بچوں تھا، ہم نے بچپنے میں کیا دے دی؟ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، یہ بڑا پاک کردار کا مالک. وَكَانَ تَقِيًّا، اے بوڑھے پیغمبر تیرا بچہ بڑا متقی اور نیک ہوگا. اور کیسا نیک؟ میرا بھی فرما بردار. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور والدین کا بھی فرما بردار. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، سرکش نہیں ہوگا. عَصِيًّا، نافرمان نہیں ہوگا. سن لیا اللہ. اولاد نیک ہو جانا، روٹی اور کپڑا کم بھی ہو جائے اللہ کی قسم چٹنی سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، پیوند شدہ کپڑوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. اولاد نافرمان ہو جو گرے باندھ پکڑتی ہو، جو آنکھ کھول کر دیکھے، باپ کرتے ہو ڈر محسوس کرتا ہو، اللہ کی قسم کائنات کے عذابوں میں اس سے بڑا اور عذاب کوئی نہیں. اور اس سے بھی اگر بڑا عذاب ہے تو وہ نیکی کی توفیق چھن جانا، دلوں کا سخت ہو جانا. اور آج اس کو عذاب سمجھا نہیں جاتا. آسمان سے پتھر برسیں، زمین پہ زلزلہ آئے، ٹکر کم ہو جائے، تنخواہ ختم ہو جائے، پنشن چھوٹ جائے، اس کو عذاب سمجھتے ہیں. نیکی کی توفیق چھن جانے کو عذاب. دعا کر اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. میں آپ کے سامنے اخبار نہیں سنا رہا، رب کا قرآن سنا رہا ہوں. وزیر فقیر کے لیے، صدر کے لیے، مزدور کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے کتاب ہدا ہے. آگے میں آپ سمیٹ دیتا ہوں چونکہ بس جو سیدہ مریم کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے اور انہی کے واقعے پر اس سورت کا نام سورت مریم ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ بغیر باپ کے ماں کے بطن سے بیٹے کا پیدا ہو جانا. یہاں وجود تو تھا نا بوڑھے اور بڑھیا کا، بغیر باپ کے بیٹے کا پیدا ہو جانا. سیدہ مریم کو حضرت جبریل امین آئے اور گریبان میں پھونک مارا، انہوں نے حمل محسوس کیا. مختصر کہہ رہا ہوں، بیت المقدس چلی گئی آبادی سے دور، اس کے مشرقی کنارے میں او بکا ذکر و اذکار، بچہ گود میں اٹھائے ہوئے واپس اپنے خاندان میں آ رہی ہیں. اب دیکھو کسی خاندان سے کوئی نکاح نہیں، رب کی قدرت کا اظہار ہے. اس لیے اس بچے کا نام کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. بھٹکنے والے بھٹک گئے، سمجھانے والا سمجھا رہا ہے. سمجھیے جب واپس آئی لوگوں کے منہ کھل گئے اور سب سے بڑا پراپیگنڈا کرنے والے یہود تھے. یہود نے معاذ اللہ ولد الزنا کہہ دیا اور عیسائی بھٹک گئے، عیسائیوں نے اسے ابن اللہ کہہ دیا. قربان جاؤں آقا تیرے قدموں کی خاک پر، کیا دین اعتدال دیا اور دین اسلام کی عظمت پر اور اس قرآن کی شان پر. یہود بھی بیٹھ گئے، عیسائی بھی بیٹھ گئے. سیدنا عیسیٰ کے بارے بھی اعتدال پر چلنے والی امت محمدیہ ہے کہ عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ ولد الزنا ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. جب آئے اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئی تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بلا دیا، ماں کی گود میں بولا تو پہلا سب سے کلمہ بڑا عجیب تھا، انی عبداللہ. اور ذرا غور کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. جو آنے والے عیسائیوں کی باطل عقیدے پر ان کی ساری دینداری کی بلڈنگ تعمیر ہونی تھی، اس کی بنیادوں کو بھی اس بچے کا پہلا جملہ ہلا رہا ہے، انی عبداللہ. میں کیا ہوں؟ عیسائیوں نے کہنا تھا وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ خود بول رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. بندگی
کرنے والوں بندگی کرنے والوں بچہ صفائی دے رہا ہے. اور یا ماں عائشہ صدیقہ تیرا مطہرہ فقیہ معززہ عالمہ مومنہ محسنہ کی عظمت بھی سنتے چلے جاؤ. سنو گے جب میں ماں عائشہ کی بات آتی جو کنجوس کریں جو رضی اللہ عنہ کا میں دور حدیث کے طلبہ سے ناراض ہو جایا کرتا ہوں ملیک کو اس محسنہ کا نام محبت سے کیوں نہیں لیتے. سیدہ مریم پر الزام لگا اللہ نے بچے کے زبان سے صفائی دلوائی. میری ماں عائشہ پر الزام لگا رب نے قرآن میں ان کی صفائی کے لیے آیتیں اتار دی. ماں عائشہ صدیقہ تیرا مطہرہ فقیہ معززہ عالمہ مومنہ محسنہ سب کو رضی اللہ عنہ. یہ ضمن میں بات آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلتے چلتے جا نبیوں کے اور واقعات ہیں. نبیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے, اسحاق علیہ السلام کا قصہ ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے. چند نبیوں کے سورہ مریم میں قصے خلاص ہے نا. اب میں ذرا خلاصے پر آ رہا ہوں. چند نبیوں کے قصوں کے بعد یہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے تذکرے آپ نے سنے. یہ مبارک نفوس قدسیہ تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد کچھ نالائق جانشین ہے. سیدنا زکریا نے کون سے جانشین مانگا؟ بولو بولو. اللہ کہتے ہیں کچھ نالائق میری دھرتی پر جانشین ہیں. ان کی دو نشانیاں ہر امیر غریب ہر باپ ہر بیٹا ہر حاکم اب رعایا بھی سن لے. قرآن کی نیتوں کو یاد رکھنا. حضرت اسماعیل اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. سیدنا اسماعیل بھی بچوں کو کہتے جا رہے ہیں نماز زکات. حضرت یعقوب بھی دنیا سے جاتے جاتے بیٹوں کو اکٹھا کر کے آج کا کوئی باپ سمجھاتا ہے بیٹا تو اس دکان کو سنبھال لینا, اس کو سنبھال لینا, میری پینشن کو سنبھال لینا, کرایہ داروں سے کرایہ کو سنبھال لینا, بدھوں نے جو کچھ اندر ہے وہی باہر نکلے گا. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جمع کر لیا. دنیا سے جاتے جاتے کہنے لگے او میرے بیٹو ساری زندگی میں نے دنیا کو رب کا تعارف کرایا ہے, رب کی توحید سمجھائی ہے. تمہارے رب نے تجھے بھوکا نہیں مارا, کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا جو مقدر میں لکھ دے اللہ میں دے دیتے ہیں لیکن اس کی رٹی رٹائی سبق نہیں. بیٹوں سے کہا بیٹا بتلاؤ میں جاتے جاتے تمہارے جو سننا چاہے تو میرے جانے کے بعد سجدے کس کو کرو گے, عبادت کس کی کرو گے؟ وہ اپنے بچوں کو دین پر پکا کر کے حضرت یعقوب جا رہے ہیں آپ کے سامنے. میں مجبور ہوں سوئی تنگ کرتی ہے ورنہ ایک ایت کا ترجمہ اور لفظ کا ترجمہ گہرائیوں میں جاؤں. سیدنا اسماعیل بھی آپ نے سنا ہے بیٹوں کو کہہ رہے تھے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کون؟ سیدنا اسماعیل. انبیاء سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں. آگے بھی اگر چلے جائیے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. ترجمہ سمجھ رہے ہو؟ دم تو ایا مجھے یہ نصیحت ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز اور زکات کی پابندی کرتا رہوں. وبرا بوالدتی اپنی امی کی خدمت کرتا رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا. امی کی خدمت اس لیے کہا کیونکہ ان کا والد تو تھا نہیں. ماں 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 اے اللہ میں بدبخت نہ بن جاؤں سرکش نہ بن جاؤں. والسلام علی یوم ولدت. اللہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا. یوم اموت جس دن میں مروں. ویوم ابعث حیا جب میں کھڑا ہوں قبر سے. گویا زندگی موت ہے فرما برداری. ذالک عیسی ابن مریم. نبیوں کی گفتگو سن رہے ہو؟ سارے نبیوں کی چلتے چلتے وقت کم ہے. اب میں سمیٹتا ہوں یاد رکھیے. دل تو چاہتا ہے ہر نبی کی بات کروں لیکن سنے نالائق جانشینوں کی دو باتیں کان کھول کر سن لینا. کہیں میرا اور آپ کا اس میں نام تو نہیں. جب قرآن کی آیتیں آتی تھی نالائقوں اور لائقوں کے بارے, جب مومنوں اور منافقوں کے بارے, بندے اللہ کے ایسے بھی گزرے ہیں وہ فوراً قرآن مانگ دیتے تھے اور اس قرآن کو سامنے رکھ کر منافقوں کی صفات پڑھتے اور پھر تلاش کرتے کہ میں ان میں تو نہیں ہوں. مومنوں کی صفات پڑھتے پھر ڈھونڈتے کہ اللہ میں ان میں ہوں یا نہیں ہوں. یاد رکھو یہ فکر والے لوگ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا ہی جگہ ڈھونڈنے کی توفیق دے کہ ہم ان میں کن میں ڈھونڈنا چاہتے ہو. ایک وہ لائق جانشین ہے جو حضرت زکریا مانگ رہے ہیں. اللہ میرے اور آپ کے بیٹوں کو لائق بنائے, دیندار بنائے, حیادار بنائے, وفادار بنائے, توحید کا قرآن و سنت کا پاسبان بنائے, ماں باپ کی راتوں کا ذریعہ بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں نالائقوں کی دو نشانیاں. نمبر ایک اضاء الصلاۃ.
جو نماز ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ نالائق ہے۔ پھر پتر کتنی بڑی تنخواہ کیوں نہ لاتا ہو، کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ کی قسم اگر بے نمازی اس کو کہتے رہنا تو بڑا نالائق ہے، اگر اس کو تو لائق کہے گا تو یہ رب کا مقابلہ ہے۔ اے حاجی نمازی ہے بے وقوف، قیامت کے دن تو کٹورے میں سامنے کھڑا ہوگا کہ جسے میں نالائق کہتا تھا، اے بدھو بے وقوف تو اسے لائق کہتا تھا۔ جو حاکم بے نمازی ہے، جو افسر بے نمازی ہے، جو بیٹا بے نمازی ہے، جو باپ بے نمازی ہے، جو خامد بے نمازی ہے، جو بیوی بے نمازی ہے، جو بیٹی بے نمازی ہے، میرے رب نے نص قرآنی میں اسے نالائق کہا ہے۔ جسے میرا رب نالائق کہے اکرم اسے نالائق کہتے رہنا۔ اگر اسے تو لائق کہے گا تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں کل کٹورے میں مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اب تلاش کرو اپنے گلی محلوں میں، گھروں میں کون ہے نالائق۔ آج کے بعد ارادہ کرو کہ جسے رب نالائق کیا اسے لائق نہیں کہیں گے۔ ترس کھائیں گے، ترس کھائیں گے کہ گندگی میں گرا ہوا ہے، گٹر کا کیڑا پڑا ہوا ہے، یہ گندگی میں بچہ گرا پڑا، اس کو نکال کر دھونے کی کوشش کرو، ترس کھانا اور ہے۔ ایک جملہ کہتا چلا جاؤں جی، نالائق کو نالائق ہی کہنا، نالائق کو اپنا پیر نہ بنا لینا، لائق کو استاد نہ کہہ دینا، لائق کو بڑا فرما بردار نہ کہہ دینا، رب کے ساتھ مقابلہ ہے نالائق۔ کوشش کرو کہ وہ نالائق نالائقی سے نکل کر کیا بن۔ دوسری علامت واتبعوا الشہوات، نالائق کون ہے؟ جو خواہشات کے پجاری ہے، نہ رب کے پجاری، نہ نبی کے فرما بردار، نہ قرآن کے فرما بردار، نہ اساتذہ بزرگوں والدین کے فرما بردار۔ پیچھے کس کے؟ خواہش کے۔ خواہش نے کہا بتھا موڑ دو، بتھا موڑ دیا۔ خواہش نے کہا چڈی پہن دو، چڈی پہن لی۔ خواہش نے کہا فوٹو بنوانے شروع ہو دو، لڑکیاں پرسانا شروع کر دو، پھر دو۔ خواہش نے کہا سوئے رہو، مؤذن اذان دے رہا سوئے رہو۔ خواہش نے کہا ترابی چھوڑ دو، ترابی چھوڑ دو۔ خواہش نے کہا چوک چوراہے پہ چلے جاؤ، چوک چوراہے پہ چلے جاؤ۔ خواہش نے کہا انڈین گانے سنو، انڈین گانے سنتے جاؤ۔ خواہشات کا پجاری ہے، رب رسول کے حکم کی کوئی پاسبانی نہیں۔ رب کی نص قرآنی کہتی ہے ان نبیوں کے بعد میری زمین پر کچھ نالائق لوگ ہیں، اور نالائقوں کی دو نشانیاں ہیں۔ اگر اس نالائقی سے توبہ طائب نہ ہوئے تو فسوف یلقون غیا، قرآن کہتا ہے ان کا انجام غیا ہے، اور غیا جہنم کی وہ گہری وادی ہے کہ اوپر سے پتھر چھوڑو گے 70,000 سال اس کے نیچے جانے میں لگیں گے، اور اس میں خون اور کچلو ہوگا، اور یہ ٹھکانہ ہوگا بے نمازیوں کا، یہ ٹھکانہ ہوگا خواہشات کے پجاریوں کا، یہ ٹھکانہ ہوگا کینہ پروروں کا، حدیث میں آتا ہے، یہ ٹھکانہ ہوگا والدین کے گستاخوں کا، یہ ٹھکانہ ہوگا شراب نوشوں کا۔ دعا کریں مجھے اور آپ کو اور ہماری نسل کو، حاکم کو، جوان کو اللہ اس سے بچا لے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر نالائقی کی راہ پر چل رہے ہو تو رب دعوت دیتا ہے آ جاؤ توبہ کر لو، نیک عمل شروع کر لو۔ فاولئک يدخلون الجنہ، توبہ کر لو گے تو میں کیا دے دوں گا؟ کرتے ہو توبہ؟ کہہ لو میرے ساتھ، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، سب صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، شہوت پرستی سے، بے نمازی بے حیا ہونے سے۔ اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آگے یاد رکھو اس صورت میں بھی قرآن حدیث کی عظمت اور ان انبیاء کے قصے اور توحید کی باتیں، اور یاد رکھیے 16واں پارہ سورہ مریم ہے، اور جیسے بتلایا ہے کہ مکی صورت ہے، توحید رسالت کی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آگے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آگے سورت طٰہٰ ہے، طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ سورہ بھی مکی ہے۔ توحید رسالت آخرت کے اس میں مضامین ہیں، اور اس کے شروع میں پہلا نام ہے طٰہٰ۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ طٰہٰ۔ جن صورتوں کے شروع میں ایسے حروف مقطعات ہوں ان کے شروع میں قرآن کی عظمت ہوتی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے نبی ہم نے قرآن تیرے لیے سے تو مشقت میں پڑھے۔ میرے نبی نے دو مشقتیں بڑی محسوس کی ہیں، ایک یہ کہ قرآن رب کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو جاتے اور اتنا قرآن پڑھتے، اتنا قرآن پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، جسم تھک جاتا، مشقت سے نڈھال ہو جاتے۔ لاہور والوں تم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سن کر بیٹھ کر تھک رہے ہو، اور میرا نبی جس پہ قرآن اترا وہ ہر رات تھکتا تھا۔ تم صرف رمضان کی چند راتوں میں تھک کر سمجھتے ہو کہ ہم وقت کے جنید بن گئے ہیں، میرا نبی ہر رات تھکتا تھا، اور اتنا قرآن کے لیے میرا نبی تھکے کہ میرے رب کو تسلی دینی پڑتی تھی۔ اور میرے نبی اتنا کیوں تھکا؟ کس لیے؟ یہ چوڑیاں چڑھانے کے لیے سارے دن بازار گھومتے رہیں گے بڈھیوں کو لے کر، اور کاروبار کے لیے، ملازم نوکری کے لیے نہیں تھکتے جی؟ تھکتے ہیں تو چمتراوی جو قرآن میں، اور میں سمجھتا ہوں چوتھے پورشن پر بھی چڑھنا پڑے ماشاءاللہ تو بالکل ریڈی ہیں، اور لینوں میں کھڑا پڑنا پڑے تو ریڈی ہیں، اور 62 سال کی عمر میں داڑھی منڈا کر کالا خضاب لگا کر کسی نوکری میں ٹاؤٹ بننا پڑے تو ریڈی ہیں۔ مسیحی آ کر اول بیمار ہیں اور آ جائیں تو فوراً کرسی ہے، اور 4 سیڑھیاں پڑھنی پڑیں تو سارے معذور ہیں۔ اب اس امام کا قصور یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی سنا دیتا، لگی لپٹ کے اس کو آتی نہیں، اور ہے نا یہ چکر بازی۔
اب آپ ذرا دھیان سے سننا، میرا نبی کس لیے تھکتا ہے؟ دوسری بات میرا نبی کس لیے تھکتا تھا؟ ایک قرآن پڑھتے تھکتا تھا رب کے سامنے، دوسرا قرآن لوگوں کو سناتے اور بیان کرتے اور لوگوں کو شرک اور برائیوں سے نکال کر اللہ کی طرف سچی زندگی کی طرف لاتے ہوئے اللہ کا نبی اتنی محنت کرتا، اتنی دعوت دیتا، اتنی اللہ کے دین کو تبلیغ، قرآن کو آگے پھیلاتا اور تبلیغ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا کہ میرا رب توجہ اتنا تھک جاتا میرا نبی کہ میرے رب کو دونوں معاملوں میں تسلی دینی پڑی، اے میرے نبی اتنا نہ تھک، قربان جاؤں کا تیرے قدموں کی خاک پر، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے جس کے مقدر میں ہوگی وہ لے لے گا۔ اس کے شروع میں قرآن کی عظمت ہے، سورہ چونکہ مکی ہے اس لیے اللہ کی توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کے آگے توحید بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے واقعہ ربط بتلا دوں۔ پچھلی سورۃ مریم میں بھی جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں حضرت موسیٰ کا تھا تھوڑا سا، یہاں اس کی تفصیل ہے، چونکہ سب سے زیادہ قرآن میں تفصیل سے جس نبی کا قصہ ہے وہ کتنے پاروں میں؟ 28 میں۔ کتنی بار؟ 36 بار، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ وجہ چونکہ ان کے واقعے میں نصیحتیں بڑی ہیں، عبرتیں بڑی ہیں، اور واقعات ہیں ہی نصیحتوں عبرتوں کے لیے۔ ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ طٰہٰ میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، ورنہ اتنا کہہ دیا کہ ان کا واقعہ۔ اب آگے چلا جاؤ، تھوڑا سا کہہ دوں تو سارا واقعہ کہ یہ پیدا ہوئے اور وقت کا ظالم جو تھا وہ لڑکوں کو اس ڈر کی وجہ سے میری حکومت نہ چھین لیں، لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا وقت کا ظالم، پتہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اسی ظالم کے پرورش کا انتظام بنوا دیا۔ یاد ہے نا وہ صندوق میں ڈلے، چلتے چلتے اس نے اٹھا لیا، اور ان کی بیوی جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اللہ اکبر کرتے کرتے پھر یہ جوان ہو گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، پھر مصر میں ایک فرعونی ان کے ہاتھ سے وہ مکہ لگا، مکہ بڑا روحانی تھا نا، اللہ اکبر، ایک فرعونی کا اور ایک ان کے خاندان کا نا اسرائیلی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، سلجھانے کا ارادہ تھا۔ جس کو زیادتی کرتے دیکھا اس کو کہا بندہ بنتا نہیں بنتا، اس کو تھوڑا سا لگایا، وہ روحانی مکہ تھا، اس نے کام دکھا دیا جی، کو تھوڑا سا پیچھے بھاگتے ہیں، کسی کو گرا دیا اس نے، اور وہ گر گئے اور اس کی جان نکل گئی۔ اب ادھر شوشہ پھیل گیا، مولوی کے ہاتھ سے بندہ مر گیا، تو مولوی کے ہاتھ سے تو آپ کو ککڑ مر گیا تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں کسی نہ کسی بڑی سیاسی پارٹی کا اندر داخل ہو جو سارے بھی مار دو تو الحمدللہ تمہیں ساری قانونی تحفظات ہیں، انشاءاللہ حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں سمجھ رہے نا؟ تو بیچارے مولوی کے ہاتھ سے بندہ مر گیا، اب خیر نہیں، ادھر فرعونی یا ڈکٹیٹر قسم کے لوگوں کی حکومت ہے، او بڑا اللہ کو، یہ بیچارہ مولوی درویش فقیر نہ سمجھا جی، اکیلا تنہا یہ نکل گیا ادھر سے مصر سے مدین کی طرف۔ چلتے چلتے وہ آپ کو پتہ ہے آگے جی، کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، پیچھے 2 بچیاں کھڑی تھی، لڑکیاں کھڑی تھی جانوروں کو لے کر، ان کا یہ بیچاری رش میں نہیں جا رہی، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، خدمت خلق اسے کہتے ہیں، لیکن پانی پلا دیا لیکن لڑکیوں کو گھور کر بھی نہیں دیکھا۔ آج بدقسمتی سے گلی محلے سے لے کر حکومتوں تک خدمت کے نام پر حرام کاریاں کرتے ہیں۔ اے حرام، کوئی روکے تو کہتے خدمت کر رہے ہیں، حرام زدگیاں کرتے ہو، خدمت کا نام لیتے ہو، خدمت کو بدنام کرتے ہو، چوڑو چماٹو، باز آ جاؤ، اس دنیا میں نہیں رکو گے تو انشاءاللہ قبر کے فرشتے تمہیں ہتھکڑیاں لگائیں گے۔ فقیروں کی بھی سن لو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں نے گھر جا کر بتلایا کہ ایک نوجوان تھا، حیادار اتنا ہے کہ اس نے نظریں اٹھا کر، اور وہ بوڑھا پیغمبر حضرت شعیب تھا جس کی بیٹیاں کھڑی ہیں، پیغام بھیجا، بوڑھا تھا، بلایا اسے، آ گئے اور گھر رکھا خدمت کے لیے۔ کیا دیکھ کر؟ ایک خدمت کا جذبہ دیکھ کر اور ایک شرم و حیا دیکھ کر۔ گھر نوکر رکھنا ہوتا ہے نا، ذرا سوچ سمجھ کر رکھا کرو جی۔ جو گھر میں نوکروں کے ذریعے اور جو گھر میں نوکرانیوں کے ذریعے بغیرتی ہیں آج کل معاشرے میں ہوتی ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں اس کو چھیڑوں جی، ذرا سوچ سمجھ کر۔ اللہ، آج جس گھر کی لڑکی سے عشق کرنا ہو ان کے بھائیوں سے دوستی لگا لی جاتی اور جا کے دروازہ کھٹایا جاتا ہے، اور بے حیاؤں کے معاشرے میں وہ عورتیں اوپر سے منہ نکال کے دے، کس کو ملنا ہے؟ ہاں آپ ہی کو تو ملنا ہے، ہاں جی، اور کبھی دروازہ کھول کر آئیے، تشریف رکھیے، ٹھنڈا گرم پیئیے، ہاں کام بن گیا۔ یہی تو مقصد تھا۔ حیادار کوئی ہو تو وہ پڑھائے نبی کہ کیا بے حیائیوں بغیرتیاں ہو رہی۔
سیدنا شعیب علیہ السلام نے حیا اس نوجوان کی دیکھی اور رشتے خدا را میں جملہ کہتا چلا جاؤں میں گھنٹوں تقریریں کروں تو کم ہیں، رشتے حیا کی بنیاد پر کرو، کچے اور پکے مکان کچی اور پکی نوکری کی بنیاد پر نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہیں بڑھتی اطلاع کے یاد رکھو، آج ادھر اس نے منہ مارا ہے کل کہیں اور ناپاک میں ادھر منہ مارے گا، چکتے چلاتے رہو گے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے نہ موسیٰ کا گھر دیکھا نہ موسیٰ کی پکی نوکری دیکھی، اور اس پر تو قتل کا مقدمہ بھی ہے، گھر سے بے گھر بھی ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ کردار دیکھا، دیکھا تو خدمت کا شعار دیکھا۔ جملہ کہتا چلا جا رہا آج نہ کردار دیکھا جا رہا ہے نہ خدمت کا شعار دیکھا جا رہا ہے، باقی سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ پیغمبر نے 8 سال کے بعد 2 سال انہوں نے اور اضافی خدمت کی، بیٹی کا رشتہ دے دیا، اللہ اکبر جا رہے ہیں، ادھر آواز آئی، امید سے تھی بیگم، وہ گئے کوہ طور پر آگ لینے گئے، اللہ نے نبوت دے دی۔ اب نبوت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں، اب نبوت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نبوت کی ذمہ داری یہ ہے میرا دین آگے بھی پہنچاؤ، اور نبوت کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو ظالم ہے اس کو بھی ظلم سے روکو، جا تیری ذمہ داری ہے۔ میٹھا میٹھا سوکھا سوکھا دین توجہ بڑا آسان ہے، مشکل کام ہے کہ وقت کا سر چڑھا فرعون ہے۔ اے موسیٰ جا اس کو میرے دین کی بات سمجھا اور اس کو بتلا تو خدا نہیں خدا میں ہوں، میری خدائی کا تعارف کرا۔ ساری بات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، دلائل کے میدان میں جملہ کہنے لگوں، دلائل کے میدان میں جب باطل شخص کھردہ ہوتا ہے تو پھر 2 کام کرتا ہے، یا لالچ دیتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے۔ میرے جملے کو نہیں سنا تو پورے قرآن کے مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دلائل کے میدان میں جب باطل شخص کھردہ ہوتا ہے، کبھی لالچ اور کبھی دھمکی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیوں لالچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دونوں سے شکار نہ ہوئے تو پھر کبھی نہ بٹھا کر طے کر لیا، اور پھر یہ رنگ بدلتے ہیں کہ اس سے تمہارے ملک اور حکومت کو خطرہ ہے۔ فرعون نے اپنے کابینہ میں کہا اس سے تمہارے ملک اور حکومت کو خطرہ ہے، اس کو خود یہ چند بیچارے، یہ فقیر درویش، یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بوجھ ہیں۔ بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہو رحمت ہے اس کو بوجھ سمجھے، جن کی وجہ سے عذاب تلتے ہیں ان کو بوجھ سمجھے۔ ہر دور میں ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ جب یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کو ناکام کیا جائے۔ اب ناکام کرنے کے لیے جادوگر بناؤ، شوشہ پھیلا دیا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کے زور پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ اچھا فرعون نے ملک بھر کے جادوگروں کو بلا لیا اور جادوگروں نے کہا ہمیں دے گا کیا؟ یہاں نقطہ بیان کرتا چلا جاؤں، دیندار ہمیشہ دین کا کام کرتا ہے، میرا رب مجھے سب کچھ دے گا، وہ مطالبہ جو لکھ تک اللہ دے دے ٹھیک ہے، بس اللہ سے سودا ہے۔ دنیا دار پھٹ پہلے سوال کرتا ہے مجھے ملے گا؟ بولو مجھے نہیں، میں اللہ کا دین آپ کو بیان کروں، آپ سے کیا مانگا جی؟ اب میں تو اللہ کے لیے بیان کروں، آپ کوئی مٹھیاں بھرنا شروع کر دے، کوئی دودھ پلا دے، کوئی گالیاں دیتا چلا جائے، مرضی اپنا اپنا مقدر، میرے تو کچھ ہوتا ہے۔ اور دنیا دار ہمیشہ کہہ کہ کسی کمپنی سے بات کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، ٹھیکہ کرتے ہوئے مجھے ملے گا کہ سمجھ رہے ہو؟ جادوگر دنیا دار تھے دیندار، انہوں نے کہا ہمیں ملے گا کیا؟ اور فرعون نے سرکاری کھاتے سے دینا تھا یا تو جیب سے دینا؟ تو اس نے کہا جو تم چاہتے ہو تمہیں ملے گا۔ ایک خاص بات یہ کہ تم میرے چہتے ہو جاؤ گے، مشیر ہو جاؤ گے، وزیر ہو جاؤ گے۔ مشیری وزیری تو یہ منٹ میں بنا لیتے ہیں نا، 2 4 5 10 کو وزیر بنا دو، مشیر بنا دو، ایک آدھی 2 4 سرکاری گاڑیاں دے دو، 2 4 اور سہولتیں دے دو، پھر چمچے چلے چٹے بنا لو، پھر ان سے خوب کام کرواتے رہو۔ ان کو کون سے اپنے کھاتے سے دے؟ فرعون نے یہی کام کیا۔ بس ایک کام ہے کہ مولوی کو شکست دینی تم نے۔ کس نے کہا؟ سوتا کا قصہ سن لو اور آپ نے گھروں میں جا کر کھول کے پڑھ لینا، انشاءاللہ ایمان تازہ بنے گا، زنگ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بیچارے کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں کہ اتنی دنیا کو اکٹھا کیسے کرے۔ 4 طبق عید کا دن صدیق صاحب فرعونی حکومتی وسائل کے ذریعے ساری دنیا اکٹھا، اور اب جادوگر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، تنہا بیچارے چند مارنے والے سے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، جادو کے زور پر سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکی، بوزا تھا، ایسا سانپ بنا سب کو نکل گیا۔ اور بعض حضرات نے ذکر کیا سانپ بن کر اس نے تھوڑا سا فرعون کی طرف بھی لپکا، فرعون ڈر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا مینوں بچانا۔ جب وہ بچ گیا پھر وہی مستیاں خرمستیاں، جب بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھانا، جی توبہ۔ جب ڈاکٹر علاج کرتے، جب تندرست ہو جاتے پھر خرمستیاں مستیاں، ہیں کیوں سانو تنگ کر دو، بار بار نماز نہ کہہ دو۔ دیکھتے ہیں نا مزاج آپ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ جب شکست ہو گئے، وہ جادوگروں نے دیکھا فن کے آدمی تھے کہ یہ جادو کی طاقت نہیں ہے ہمیں شکست دے جانا،
ان کے دل پہ لگی چوٹ. اس چوٹ کی ایک وجہ یہ بیان کی، نقطہ بیان کرتے چلا جو میرے محسن استاد شیخ پیر و مرشد شیخ الصوفی سرور صاحب کروڑا اللہ نام پہ ہم پہ نازل فرمائے، یہاں وہ ایک نقطہ بیان کیا کرتے تھے. جادوگروں کو ایمان ملنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ضابطہ یہ تھا کہ دونوں فریقوں کا لباس ایک. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے والا پہلے تو پیغمبر تو کسی کی نکالی کرتا نہیں. پیغمبر نے کہا میں کسی کا لباس نہیں پہنوں گا. انہیں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہننا پڑا ضابطے کے ساتھ. اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ آج تمہارا ظاہر میرے کلیم اللہ جیسا ہے، کیوں نہ باطن بھی کلیم اللہ جیسا ہے. دل پہ لگی چوٹ، مل گئی دولت ایمان. اب میں ایک نقطہ یہاں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں دوستوں بزرگوں کے لیے جو 70 سال سے ایمان نہیں بنا. میں کہتا ہوں جب ایمان بنتا ہے تو 2 منٹ میں بھی بنتا ہے، نہیں بنتا تو 150 سال میں بھی. دعا کرو اللہ میں ایمان کی حقیقت دے دے. نقطہ ایمان کی کتنے سال ہوئے تو بھی ان کو ادھر ایمان لائے. فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا ہے کرایہ داروں نوکروں ملازموں، تمہیں پیسے بھی لایا تھا تو مولوی کے ساتھ مل گئے اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، لٹکا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. بڑی سخت دھمکیاں اور حکومت کا بھی طاقت ہے ساری. تو جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ آج جواب انہوں نے پڑھا ہے، سنانی آپ یہاں ایک جواب. فَقْذِبَا أَنْتَ قَادْ، اے فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے. یہ جواب ہر ایک دے سکتا ہے؟ جڑا افسر دے کہنے تے داڑھی مڑا رہا ہے، جڑا برادری دے کہنے تے افسر دے کہنے تے بیوی بیٹیاں نوں نچا رہا ہے، یہ بدھو یہ جواب دے سکتے؟ سچی بولو. یہ جواب وہی دیتا ہے اللہ کی قسم توحید جس کے رگو ریشے میں اور ایمان جس کے رگو ریشے میں خون سے زیادہ سراج کر چکا ہوتا. یار مولوی بھی مان نہیں دے سک چکا ہوتا، جس کا 30واں اور اس کی 40واں اور اس کی خوش آمد اس کی خوش آمد. یہ وہی مولوی جواب دے سکتا ہے، یہ وہی اللہ والا جواب دے سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں شیر افضل صاحب ایمان رچ چکا ہوتا ہے. ان جادوگروں نے کہا تو جو کرنا ہے کر لے. اس نے کہا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا. اس نے کہا تمہیں قتل کرے گا، ہم اپنے رب سے ملیں گے جس کا انتظار کر رہے ہیں. 2 جواب. میں کہا کرتا ہوں تسبیح کے طور پر اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے. فرعون غرق ہو گئے. یاد رکھو جب وہ دیکھا شکست ہوگی پھر میٹنگ اٹھائی، اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، چلو راتوں رات قتل کرو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے آگے بحر کلزہ میں. اللہ نے راستے دے دیے. وہ لو لشکر کے ساتھ پیچھے کنارے میں پہنچے، وہ پار ہو چکے تھے، وہ بیچ میں ہے، گھڑم ختم، ان کا کام سنبھایا ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے اب ایک بنی اسرائیل تھے، ان پر طرح طرح کے ظلم تھے، اللہ نے ان کو نجات تو ضرور دی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا. ایک تو یاد رکھو اللہ نے ان کی پرورش اچھی کی، ایک ان کے لیے ماں کے دودھ کا انتظام فرما دیا، ایک اللہ نے ان کو وحی اور نبوت کی دولتوں سے بھی نوازا. اور کسی ظالم جابر کا دشمن کا ہلاک ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جانا میں کسی نعمت سے کام نہیں. ہم بھی دعا مانگتے اللہ اس دنیا کے دن دناتے ظالموں کو جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، جس کے مقدر میں ہدایت نے اپنے عذاب کی بجلیاں گرا کر یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے، پھر سے اس اسلام کو غالب کر دے اور اس کا اسلام کا غلبہ ہمیں بھی اپنی آنکھوں میں زندگی میں دکھا دے. تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبولیت کی گھڑیاں دعائیں مانگتے چلے جائیے. پھر آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ سامری نے تھوڑی سی شرارت کی. آپ کو پتا ہے بیچ میں اپنوں میں اندر میں تھوڑے سے شرارتی ہوتے ہیں، تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے اپنوں کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے. اکرم صاحب شرارتی سامری قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ خباثت شرارتیں بعض نہیں آتے. پھر اس نے تھوڑی سی شرارت کی، ایک فتنہ کھڑا کر دیا. چلتے چلتے پھر آپ کو پیچھے پیچھے ذمہ داری دے کر گئے تھے اپنا جانشین ہارون کو، تو سمجھے کہ ذرا اس نے سستی کی، آ کر ذرا اس کو بھی تھوڑے سے بال وال اس کے کھینچے. اس نے پھر اپنا معقول عذر پیش کیا کہ میرے ماں جنہیں ماں کا واسطہ دیا، میں نے بہت کچھ سمجھایا لیکن انہوں نے میری سنی نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی معافی مانگی. سارا واقعہ ہے. اس صورت میں آگے حضرت آدم کا اور ابلیس کا تھوڑا سا واقعہ ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، بھول ہو گئی. جب ابا سے بھول ہوگی تو اولاد سے بھی بھول ہوتی رہے گی. ابا سے غلطی ہوئی تو اولاد سے بھی غلطی ہوتی. جو تو غلطی پر توبہ کی طرف آئیں گے وہ آدم کا دامن تھام کے مسکراتے ٹنٹراتے جنت میں جائیں گے. جو غلطیاں بھی کریں اور پھر تعویلیں بھی کریں اور حرام سے باز بھی نہ اگر مگر بھی کریں وہ ابلیس کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یاد رکھو یہ ابلیس اور آدم کا قصہ صرف آدم اور ابلیس کا قصہ نہیں ہے، یہ در حقیقت پوری آدمیت کا قصہ ہے اور پوری شیطانیت کا قصہ ہے. قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے تاکہ پنجابی پٹھان سندھی بلوچی سب اس میں سے سبق حاصل کریں. یہ قصہ بیان ہو رہا ہے کس میں؟ سورت طٰہٰ میں. سورت طٰہٰ میں یہ قصہ بیان ہوتے ہوتے اللہ نے ایک خاص بات بیان کی ہے کہ یہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع میں طٰہٰ قرآن کی عظمت، یہ سارے کمالات کس کتاب کے ہیں؟ کان کھول کے سن لو، بات ختم کر رہا ہوں. کس کتاب کے ہیں یہ سارے حقائق؟ آپ کو سارے نبیوں کی سچی سچی دعوت،
سارے حقائق آج آپ کو محفوظ مل رہے ہیں کس کتاب کے ذریعے؟ تورات انجیل تو خود محفوظ نہیں، کس کے ذریعے؟ اس لیے سورۃ طٰہٰ کے آخری صفحے میں ایک عجیب بات ہے جس کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا، میرے دست بدستہ درخواست ہے کہ اس کو زندگی بھر نہ بھولنا۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، اس کو وقت نہ دیا، اس کو سمجھا نہ، اس کی طرف توجہ نہ دی، اس کی طرف دھیان نہ دیا، اس کو پڑھا نہ، اس کے حلال کو حلال نہ جانا، اس کے حرام کو حرام نہ جانا، اس کو اپنی زندگی و حکومتوں گھروں میں نہ لائے، اعراض برتو من اعرض عن ذکری، یا ذکر سے مراد قرآن راج تفسیر کے مطابق ہم ان کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإنه له معیشۃ ضنکا، معیشت ہم ان کی زندگی گزران تلخ کر دیں گے، کڑوا کر دیں گے، سب کچھ کمانے کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں پڑیں گی، اپنے گھر کے اندر ہی طرح طرح کی الجھنیں پڑ جائیں گی، حکومتوں کے اندر الجھنیں پڑ جائیں گی، عہدے اور پیسے کے ہونے کے باوجود ذلیل ہو جائیں گے، سکون ان سے روٹ جائے گا، زندگی تلخ ہو جائے گی جی۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ جب قبر میں ہوں گے تو قبر بھی تنگ ہوگی، جب قبروں سے اٹھیں گے تو پھر اندھے ہوں گے، کہیں گے اللہ لما شرطنی آما، ہمیں آپ نے آدھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں موٹی موٹی آنکھوں والے تھے اور آنکھوں کے موٹے چھوٹے ہونے پر رشتے کرتے تھے، ایمان قرآن تھوڑا دیکھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہیں قرآن دیا تھا، تم نے اس سے اندھے رہے، آج میں نے تمہیں سزا میں دنیا تمہیں یہاں اندھا کر دیا۔ اس نصیحت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آگے میرے بھائیو سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں توحید رسالت آخر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ توحید رسالت آخر کے مضامین بڑی تفصیل سے ہیں اور شروع میں خاص بات ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پڑھ لو یار کہ دل کم لمبا ہی نہ ہو جائے، یہ بیچارے کل رہنے نہیں نا، یہ ہے عشق کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حساب کا وقت لاہوریو، صدر و وزیر و اپوزیشن والو، حزب اقتدار والو، جوانوں بوڑھو، تمہارے حساب کا وقت بہت قریب ہے لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اس کو شکوہ کہتے ہیں، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا حساب کا وقت قریب ہے اور تم فکر ہی کوئی، یعنی قیامت قریب ہے، جو ماتا فقد قیامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور ویسے بھی اب قیامت قریب ہی، سارے نبی آگے آتے آتے آخری نبی بھی آ گیا، اور اس نبی کے بعد تو قیامت ہی۔ حضور نے خود فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان بس ایسے انگلیوں کا اشارہ کر، بیچ میں کسی اور نبی کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کل میں نے بتلا دیا تھا دجال کا ظہور قریب ہے، چونکہ مادیت اور روحانیت آمنے سامنے آئی کھڑی ہے، اس لیے سمجھایا، سمجھ جاؤ، ارادہ کرتے ہو سمجھنے کا، دیر نہیں لگانی۔ صبح توبہ شام توبہ، میرے لب پہ دوا میں توبہ، اثر ہے یا بے اثر تو جانا جی میرا تو ہے کام توبہ۔ توبہ کی بہت ضرورت ہے۔ آگے اس سورت میں 17 انبیاء کا تذکرہ، دل چاہتا تھا 17 نبیوں کے تذکرے بھی سنا دوں، تھوڑی تھوڑی بات سنا دوں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، آج پہلے 10 منٹ لیٹ ہے۔ 17 انبیاء کا تذکرے ہیں، 17 انبیاء کی فکر ہے، 17 انبیاء کا تھوڑے تھوڑے کئی تھوڑا کئی زیادہ تفصیل سے ذکر ہے، اور میں 2 لفظوں میں آپ کو بتانا لگوں۔ 17 انبیاء کے قصے تھوڑے اور لمبے، طویل اور مختصر بیان کرنے کے بعد رب ایک بات کہتا ہے، ان سارے نبیوں کی دعوت کا ایک ہی نقطہ ہے کہ رب کو منا لو، ایمان و تقوی کی زندگی پر آ لو، اپنے آپ کو قبر اور آخرت کی ذلت اور عذاب سے بچا لو، اور جس نے رب کو نہ منایا، ایمان و تقوی پر نہ آیا، کفر و سرکشی اور شہوت پرستی میں مر گیا، یاد رکھو نہ خاندان نہ حکومت کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے 17 انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ آگے میرے نبی کی عظیم عظمت کا ذکر ہے اور اس دعوت کا ذکر ہے، چلتے چلتے اور ہے قیامت کے تذکرے، الحمدللہ رب العالمین۔ حق یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، یہ تو ایک دیکھ کے چاول ہیں رمضان المبارک میں خلاصۃ القرآن میں۔ اصل تو یہی ہے کہ روزانہ درس قرآن ہے، اتوار کے دن صبح ہوتا ہے یہاں، اشراق تک ہمت کیا کرو، اور مغرب کے بعد ہوتا ہے کہاں؟ صدر فیصل کالونی میں، نیو فیصل کالونی چاند والی میں، اس میں ہمت کیا کرو، ورنہ مقام کا سن لیا کرو، اگر ہو سکے تو روزانہ میں 10-15 منٹ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ و عالم بناؤ، تاجر بناؤ، دکاندار بناؤ، ہم منع نہیں تمہیں کرتے، خدا را انہیں قرآن والا تو بناؤ، جو رب چوڑے چماٹ کو بھوکا نہیں مارتا، گلی کے خارشی کتے کو بھوکا نہیں مارتا، گٹر کے کیڑے کو بھوکا نہیں مارتا، ہندو کو بھوکا نہیں مارتا، کافر کو بھوکا نہیں مارتا، کدھر چلا گیا یقین میرا اور آپ کا؟ وہ اپنے خادموں کو، اپنا تعارف کرانے والوں کو، اپنے سامنے جھکنے والوں کو، جن کی برکت سے سب کے عذاب ٹالتا ہے، جو قبر میں قبرستان جاتے ہیں تو اللہ قبرستانوں والوں کی عید بنا دیتا ہے، خوشبو آتی ہیں، اور جن کی دعا اور آہوں سے اللہ بستیوں کے بستیوں سے عذاب ٹال دیتا ہے،
اللہ جن کی برکت سے سب کو کھلاتا ہے اللہ انہیں کو بھوکا مار دے گا. نہیں ایک سچی سوال کا جواب بھی دیتے جاؤ. تو 10-20 پتر ہوئے نا